آیت نمبر 3 حرمت حرام کر دیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ تو کیا مردار جانور. یہ آغاز ہو گیا ہے اس چیز کا جس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے اوپر یہ جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کا تذکرہ آگے آئے گا. تو اونٹ حلال ہے لیکن جب مردار اونٹ ہوگا تو حلال نہیں ہے. گائے حلال ہے لیکن جب مردار ہو تو حلال نہیں ہے. مردار کا مطلب کیا؟ ذبح کیے بغیر فوت ہو جائے. البتہ بلکہ ایک لفظ اور مکمل کر لوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. والدم، اور کیا حرام ہے؟ خون. خون بھی حرام ہے. اب یہاں پہ حدیث ہے مسند احمد کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں 2 خون اور 2 مردار. 2 مردار حرام ہے قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لیکن 2 مردار جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. مچھلی اور ٹڈی. مچھلی کو پکڑ کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردہ مچھلی آپ کو مل جائے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا قرآن نے کہا تھا ہر مردار حرام ہے، حلال کس کے ذریعے ہوا؟ حدیث کے ذریعے. پتہ چلا حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا شریعت اور دین وہ گمراہ ہے، بلکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے. اچھا ٹڈی بھی جانتے ہیں نا آپ؟ چلیے. اور فرمایا اور خون جو ہے تمہارے اوپر کیا حرام کر دیا کہ اس سے مراد کون سا خون ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ آیا بہتا ہوا خون. باقی آپ نے جانور شریعت کے مطابق ذبح کیا، گوشت بنایا، اس کو ہانڈی میں ڈالا تو تھوڑا بہت خون نکل آتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے. لیکن جو بہتا ہوا خون ہے، جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہیں بہ رہا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا اب اللہ کے نبی سے ہم نے فرما دیا 2 طرح کے خون بھی حلال ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 فرمایا جگر. جگر خون ہے، ٹھیک ہے. اور تلی. جگر اور تلی یہ دونوں خون ہیں، جمے ہوئے خون ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہیں. کیا کہتے ہیں تلی کو انگلش میں؟ لیور. اور تلی کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں بہرحال تو یہ جو ہے یہ حلال ہیں. تو یہ حلال کس نے قرار دیا؟ حدیث نے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے. کتنی چیزیں حرام ہو گئیں؟ 3. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَمَا، اور وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. مراد یہ ہے ذبح کرتے ہوئے آپ نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی غیر اللہ ہی ہے نا. ہاں جی. تو ما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پہ، جس پہ پکارا گیا ہو غیر اللہ کو. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے مثال کے طور پہ. اور ایسے ہی وہ بکرا، وہ گائے، وہ اونٹ جس کے بارے میں آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ہے، اب ذبح کرتے ہوئے چاہے آپ اس کے اوپر نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور. سمجھیے واضح؟ گلا گھٹ گیا اس کا، ایسے گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا، یعنی کہ آپ نے اس کو رسی ڈالی ہوئی تھی اور وہ چکر کھاتا رہا اور اپنی رسی اس کی کیا ہوگی؟ ٹائٹ ہو گئی، تو سانس بند ہو گئی، گلا گھٹ گیا، مر گیا. یا خود آپ نے ایسا کیا اس کے ساتھ، تو اب وہ کیا ہے؟ مردار ہے، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے کے مطابق. والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور. کیسے؟ آپ نے اس کو کئی لاٹھیاں ماری اور وہ مر گیا، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مردار ہے، حرام ہے. چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور. والمتردیہ، اونچی جگہ سے گر کر مرنے والا جانور.
پہاڑی کے اوپر آپ چلا رہے تھے وہاں سے گر گیا وہ. والنطیحہ اور سینگ لگنے سے مرنے والا جانور. ایک جانور نے دوسرے جانور کیا مارا؟ سینگ، اور وہ مر گیا. وما اکل السبع اور وہ جانور کو لفظ آپ بریکٹ میں لکھ لیں، اور وہ جانور جس کو کھایا ہے السبع کس نے؟ درندے نے. مثال کے طور پہ کس نے کھایا؟ شیر نے. الا ما ذکیتم سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو. سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو. کیا مطلب؟ نہیں، یہ سوائے اس کے کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کا تعلق المنخنقہ سے، یعنی کہ گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی تو یہ ذبح ہے. آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. الموقوذۃ چوٹ لگنے سے، لاٹھیاں ماری بہت زیادہ مرنے والا ہو گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہے. والمتردیہ اوپر سے گرا ہے جانور مرنے والا لیکن ابھی مرا نہیں ہے، اور آپ نے مرنے سے پہلے چھری پھیر دی اور کیا پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. والنطیحۃ ایک جانور نے دوسرے کو کیا مارے؟ سینگ، وہ مرنے والا ہو چکا ہے لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اکبر پڑھ کے، وہ حلال ہے. وما اکل السبع جس کو کھایا کس نے؟ شیر نے. اوپر سے آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو چھڑا لیا اور ابھی وہ مرا نہیں تھا، اور آپ نے کیا پھیر دی؟ چھری، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. واضح ہو گیا یہ سب. وما ذبیح اور وہ جانور بھی، جانور کا لفظ یہاں پہ بریکٹ میں آئے گا، اور وہ جانور بھی ما ذبیح جس کو ذبح کیا گیا ہے علی النصب تھانوں پہ. ہاں جی، تھانوں پہ. کہاں ذبح کیا گیا اس کو؟ تھانوں پہ، آستانوں پہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ جگہ ہے فلاں بت کے نام کے لیے جگہ خاص کر دی گئی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور وہاں اس کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور آپ بھی جانور وہاں پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ذبح کیا، وہاں پہ ذبح کیا، چاہے غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو، لیکن وہاں پہ جا کے ذبح کیا ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ جانور ذبح کرنا ہے کہاں پہ؟ فلاں جو بزرگ ہیں ان کی قبر پہ جا کے، اور قبر بھی وہ جو شرک کا اڈا بن چکی ہے، لوگ وہاں پہ آ کے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی کے نام ہے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا مقام پہ، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہیں اس جگہ پہلے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ زمانہ جاہلیت میں وہاں پہ کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا وہاں پہ زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر تم اپنی منت کو پورا کر لو، وہاں پہ ذبح کر لو. اب یہ آدمی کیا اللہ کے لیے ذبح کرنے جا رہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں کسی زمانے میں بت ہوتا تھا، بت کی عبادت ہوتی تھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایسی قبر پہ، ایسے مزار پہ جا کے آپ جانور ذبح نہیں کریں گے، چاہے اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہوں، جہاں پہ لوگ آ کر شرک کرتے ہیں اور بزرگ کے لیے، بابا جی کے لیے، قبر والے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو. اس کا تعلق کس سے ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا آیت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ حرمت. تو یہ حرام کردہ چیزیں بتائی جا رہی نا، یہ جانور بھی حرام، یہ جانور بھی حرام. آخر میں کہا یہ بھی حرام ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا
کہ تم قسمت معلوم کرو بالازلامی فال کے تیروں کے ذریعے. ازلام ظلم ان کی جمع ہے، فال کے تیر. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس زمانے میں ان مزاروں، ان بتوں کے پاس مجاور بیٹھے ہوتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کروں کہ نہ کروں، مجھے بتائیں. کیونکہ آپ تو پہنچی سرکار ہیں، بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا فلاں میں جاب کروں کہ نہ کروں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں. تو وہ جو مجاور ہوتے تھے انہوں نے 3 تیر اپنے پاس رکھے ہوتے تھے. ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، کیجئے، یہ کام کیجئے. دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا. اور تیسرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. اب یہ آتے اور نذرانہ پیش کرتے مجاور کو، مجاور کا تو کام بن جاتا. اس کے بعد وہ جناب والا کیا کرتا، وہ 3 تیر پھینکتا، ان میں سے ایک پکڑنا ہوتا. تو اگر پکڑتے اس کے اوپر لکھا ہوا افعل، تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بت صاحب کی طرف سے، نعوذ باللہ، یہ رب جو ہے اس کی طرف سے بتا دیا گیا مجھے کہ یہ کام کرو. اگر وہ ملتا لا تفعل، نہیں، تو لو جی بت صاحب کی طرف سے، بابا جی کی طرف سے، اس رب کی طرف سے، اس پہنچی سرکار کی طرف سے کیا انکار ہے. اور اگر وہ نکلتا جس کے اوپر خالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اب یہ کرنا ہوگا یہ کام. تو مجاور کا مزید کام بن جاتا. شریعت نے اس کا متبادل ہمیں کیا دیا ہے؟ استخارہ، شرعی استخارہ. ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو استخارے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ شرک ہوتے ہیں. یہ اس کو استخارہ نہیں کہتے، یہ تو غیبی دعوے کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ میری دکان میں چوری کس نے کی تھی. بھئی استخارہ یہ نہیں ہے. استخارہ تو ہوتا ہے آئندہ کے کام کے بارے میں. یا اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے کرنے کی توفیق دے اور مجھے مطمئن کر دے، آسان کر دے میرے لیے. اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اس سے پھیر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر لکھی ہے. یہ ہے شرعی استخارے کی دعا کا مفہوم اور خلاصہ. تو اس میں اور یہ شرعی استخارہ ہوتا ہے کس کام میں؟ جائز کام میں، حرام کام میں نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا شراب حرام ہے اور آپ استخارہ کریں یا اللہ میں شراب کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر دے. اللہ نے پہلے بتا دیا بہتر نہیں ہے. جی سودی بینک میں ملازمت کرنی ہے، علماء روک رہے ہیں، چلو جی میں استخارہ کرتا ہوں. بھئی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ سود حرام ہے، اللہ سے لانے جنگ ہے. یہ استخارہ کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازیں پڑھو 5 وقت. اب آپ کو لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، آپ کہتے ہیں پہلے میں استخارہ کروں گا. نہیں، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہوگا. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ خیر اسی میں کہ نماز پڑھو. استخارہ کا مطلب کیا؟ خیر چاہنا، خیر مانگنا، خیر تلاش کرنا. تو اللہ نے پہلے بتا دیا خیر کہاں پہ ہے. شراب کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ خیر نہیں بلکہ شر ہے. تو استخارہ ہوگا جائز کام میں کہ میں وہ کروں کہ نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں. ذالکم فسق، فرمایا یہ آپ کو بتا چکا نا. کم کا ترجمہ نہیں ہوگا. کم کا تعلق کس سے ہے؟ ان لوگوں سے جن سے اللہ نے یہ کلام کیا وہ زیادہ تھے مخاطب. تو یہ کم ان کے لحاظ سے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ترجمہ ذا کا ہوگا. ذالکم، فرمایا یہ، یعنی کہ یہ جو سب کچھ پیچھے گزرا ہے، ذالکم فسقن، یہ گناہ کا کام ہے. یہ سب گناہ کے کام ہیں. الیوم، آج، یا عیسیٰ، مایوس ہو چکے ہیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مایوس ہو چکے ہیں کس سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے. کیا مطلب؟ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے کہ تم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہو، تم مرتد ہونے والے نہیں ہو. پورا زور لگا لیا انہوں نے. تمہارا دین اب چھا چکا، غالب آ چکا، اب تم کہاں چھوڑنے والے ہو. فرمایا آج مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ کفر کے تمہارے دین سے. فلا، پس نہ، تخشو، تم ڈرو، ہم، ان سے، وخشو، اور تم ڈرو، نی، مجھ سے. اصل میں کیا تھا یہ؟ نی. نون کے بعد یا بھی ہے یہاں پہ، لیکن یا کو گرا دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اور نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی.
الیوم آج، اکملتو میں نے کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، دین کے احکام پورے ہو گئے، دین کے فرائض بتا دیے گئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ اور میں نے کامل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، علیکم تم پہ، نعمتی اپنی نعمت، وَرَضِيتُ اور میں نے پسند کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے، کس کو؟ اسلام کو، دیناً بطور دین، تمہارا دین کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تم دین اسلام پہ چلو۔ یہ ایت جو ہے اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو کیا اس دین کو ہماری بدعات کی ضرورت ہے؟ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھیں، 4 اماموں کے زمانے میں نہیں تھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا، بہت بعد میں ان کو دین میں داخل کیا گیا، اور آج لوگ اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ یہ چند بدعات ہیں جن کا میں نے نام لیا، ورنہ بدعات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے تو اس میں پھر نئی چیزیں کیوں داخل کرتے ہیں؟ تو نئی چیزوں کو داخل کرنے سے بچیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور آدمی کون تھا؟ یہودی۔ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن، امیر المؤمنین ان کے مومنوں کے امیر، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو بطور عید مناتے، بطور تہوار مناتے، بطور جشن مناتے۔ عمر فاروق کہنے لگے کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کہاں پہ تھے۔ تو یہ نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ کو، 9 مقام عرفات میں، میدان عرفات میں نازل ہوئی 9 ذی الحجہ میں۔ جناب عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کب نازل ہوئی، اس کے باوجود یہودی کی بات سے کیا عمر فاروق کو کوئی جوش آیا؟ کیا انہوں نے کہا لو جی آئندہ سے ہم اس دن کو بطور عید بنایا کریں گے، ہم تو بھولے ہوئے تھے، یہودی نے ہمیں یہ جھنجھوڑا ہے اور اس نے ہمارے اندر یہ غیرت پیدا کی ہے کہ بھی اتنی عظیم الشان عید اور تم اس کے نزول کے دن کو بطور عید نہیں مناتے ہو۔ نہیں، عمر فاروق جانتے تھے عیدیں 2 ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ انہوں نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ عید کب نازل ہوئی، جگہ کا بھی پتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لیکن ہم بطور عید نہیں منائیں گے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فمن پس جو، یہ من ہے اور نون کے نیچے کسرہ آگے ملانے کے لیے ہے، فمن پس جو اضطر مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، فی مخمصۃ کسی قسم کی بھوک میں، غیرہ اس حال میں کہ نہ ہو، متجانفن مائل ہونے والا، لإثم کسی قسم کے گناہ کی طرف، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کے لیے اسے کوئی چیز نہیں مل رہی، بس یہی ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو وہ اتنی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، شرط یہ ہے کہ دل میں اس کو کھانے کا شوق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے، اس کو شراب وہاں پہ مل رہی ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی تو خوش ہے، چلو آج مجبوری میں شراب حلال ہوگی میرے لیے، تو اگر خوشی سے کھا رہے تو چاہے مجبوری ہو تو یہ گنہگار ہے۔ ایک مجبوری ہو اور ایک دلی طور پہ آپ کو افسوس ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخش دوں گا اس کو،
اس حرام کھانے کو میں بخش دوں گا، اور میں رحیم ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اس حالت میں کھانے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح ہے نا؟